رشتہ داروں کے حقوق احادیث کی روشنی بیان ہو رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے صحابی رسول کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو صلہ رحمی کرنے والے اپنے اقربا کے ساتھ بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا دراصل وہ ہے جو اس حالت میں بھی صلہ رحمی کرے اور قرابت داروں کا حق ادا کرے جب وہ اس کے ساتھ قطع رہے اور ہم طرفی کا معاملہ کرے۔ اصل صلہ رحمی جو بہت بڑی نیکی ہے، صلہ کا معنی ملانا ہے، رشتوں میں ملاپ پیدا کرنا، کہ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جن رشتہ داروں نے اچھا سلوک کیا ہے ان کے ساتھ بدلے میں اچھا سلوک کرنے سے صلہ رحمی والے فضائل نہیں ملیں۔ جن رشتہ داروں نے برا کیا ان کے ساتھ بھی اچھا کرے تب۔ یہی اخلاق حسنہ بھی ہے۔ تو تمہارے کام نہیں آتا تم اس کے کام آؤ، جو تمہیں گالیاں دیتا ہے تم اس کو دعائیں دو، جو تمہیں تکلیف دیتا ہے تم اس کو معاف کرو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ مشکل بھی ہے، مشکل ہے تو فضائل نفس شیطان عموماً ایسا کرنے دے گا۔ خاندانی زندگی میں بکثرت ایسا پیش آتا ہے کہ آدمی رشتہ اور قرابت کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنے قرابت کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہدایت فرمائی کہ ایسے آدمیوں کے ساتھ ہی صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ قطع رحمی اور اب تلفی کرنے والوں کے ساتھ جب جوابی طور پر قطع رحمی کا برتاؤ کیا جائے گا تو یہ بیماری اور گندگی معاشرے میں اور زیادہ بڑھے۔ اس کے بعد جب ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے تو انسانی فطر سے امید ہے کہ دیر سویر سے ان کی اصلاح ہوگی اور معاشرے میں صلہ رحمی کو فروغ ملے گا۔ جی ہاں جی، جب بار بار دوسرے کے کام آ رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی اسے بھی چوٹ لگے گی، احساس شرمندگی ہوگا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بھلائی معاشرے میں پھیلنے کی امید ہے۔ جب ہر بدلے میں زیادتی کا بدلہ زیادتی، زیادتی کا بدلہ زیادتی، تو اس سے انتقام کی ایک ہوا اور آگ بڑھکے گی جو پھر بجھنے کا نام نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنا۔